نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اکثر لوگ یہ ایک غلطی کرتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی، اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ یعنی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز ادا کر لی، لیکن حقیقت میں اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پریکٹیکل ویڈیو ہے، نیت کیسے کرنی ہے، اور اس میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، دوسری کے بعد کیا پڑھنا ہے، تیسری کے بعد کیا پڑھنا ہے، اور سب سے بڑی غلطی کون سی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ بھی آگے چل کر میں آپ لوگوں کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ جان لیجئے۔ دیکھیں، نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اس میں 2 فرائض ہیں اور 3 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ نماز جنازہ کے 2 فرائض ہیں اور 3 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ 2 فرائض کون سے؟ نمبر 1 پر قیام کرنا۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر یہ نماز ادا کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ قیام یہ فرض ہے۔ نمبر 2 پر تکبیرات کہنا، یعنی جو 4 تکبیر کہی جاتی ہیں، یہ تکبیرات کہنا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ نماز جنازہ کے یہ 2 فرائض ہیں۔ نمبر 2 پر 3 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ نمبر 1 پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، نمبر 2 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور نمبر 3 پر میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ 3 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ نماز جنازہ پڑھیں گے کیسے؟ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ اب ظاہری بات ہے، امام کے اقتداء میں ہم پڑھ رہے ہیں تو امام کی اقتداء کی نیت کریں گے۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اب اس طرح نیت کر سکتے ہیں، نیت کی میں نے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کی اقتداء میں، یہ نیت ہے۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دل میں ارادہ کرنے کے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اس امام کی اقتداء میں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد امام صاحب پہلی تکبیر لگائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تکبیر کہیں گے، ہم نے بھی امام کی اقتداء میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے امام صاحب نے تکبیر لگائی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، ہم نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہ پہلی تکبیر ہے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، ہم بھی ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ثنا کون سی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس میں وجل ثناؤک کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ کسی کو نہیں آتی تو نماز میں جو ہم ثنا پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے نا۔ یہ ثنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب ہم ثنا پڑھ چکے، اگر امام صاحب نے مکمل نہیں کی تو ہم انتظار کریں گے، امام صاحب تکبیر لگائیں گے دوسری، ٹھیک ہے نا۔ ہم خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری تکبیر امام صاحب اللہ اکبر بلند آواز سے کہیں گے۔ اب یہ چیزیں میں بلند آواز سے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، آپ نے اتنی آواز میں یہ تمام چیزیں کرنی ہے کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے، بلند آواز سے آپ نہیں، ٹھیک ہے نا، نہ ہی امام صاحب، صرف تکبیرات جو ہیں وہ بلند آواز سے کہی جائیں گی۔ اب امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کانوں تک، ٹھیک ہے نا، ایسے ہاتھ یہاں پر ہی موجود رہیں گے، صرف تکبیر بلند آواز سے امام صاحب کہیں گے۔ ہم نے بھی امام کی اقتداء میں تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسری تکبیر امام صاحب نے کی، ہم نے بھی دوسری تکبیر کہہ لی، اس کے بعد ہم درود پاک پڑھیں گے۔ اب اس میں سب سے افضل بہتر جو ہے وہ درود پاک ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ بھی درود پاک پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر ہے جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہی پڑھیں گے۔ اب دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھے گا اور مقتدی حضرات بھی جو ہے وہ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید
مجید۔ درود پاک پڑھ لیا۔ اگر امام صاحب مکمل نہیں کر سکے تو آپ درود پاک پڑھنے کے بعد خاموش کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب کا انتظار کریں گے، وہ تیسری تکبیر لگائیں گے۔ اب جب تیسری تکبیر امام صاحب بلند آواز سے کہیں گے تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد پھر میت کے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کی الگ دعا ہے، نابالغ لڑکی ہے تو اس کی الگ دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اگر بالغ ہے مرد ہے عورت، اس کی ایک ہی دعا ہے۔ میں یہاں پر بالغ مرد عورت کی دعا پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ جب تیسری تکبیر کے بعد جب امام صاحب تیسری تکبیر کر لیں، اس کے بعد ہم نے بھی تکبیر کہنی ہے تیسری، اللہ اکبر، اس کے بعد پھر ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے اگر بالغ مرد عورت کا جنازہ پڑھ رہی تو۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، اگر وہ آپ کو یاد ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امام صاحب اگر آگے دعائیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے آپ دعائیں پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جب دعائیں کمپلیٹ کر لیں گے امام صاحب تو اس کے بعد چوتھی تکبیر کہیں گے، آخری تکبیر اللہ اکبر۔ اب جب امام صاحب چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہیں گے تو ہم نے بھی امام کی اقتداء میں چوتھی تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر۔ اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، امام صاحب کی اقتداء میں امام صاحب دائیں جانب سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم بھی دائیں جانب سلام پھیر دیں گے، امام صاحب بائیں جانب سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نے بھی بائیں جانب سلام پھیر دینا۔ تو یہ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں بہت سارے لوگ جو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں، تو ایک جو تکبیرات ہے نا یہ کہتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر، جیسے امام صاحب نے کہا نا اللہ اکبر، مقتدی حضرات خاموش کھڑے ہیں ثنا پڑھ کے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، اب یہ جیسے ہی تکبیر امام صاحب نے مکمل کی تو مقتدی نے آگے درود پاک شروع کر دیا۔ اب تیسری تکبیر امام صاحب نے کہی اللہ اکبر، اب تکبیر نہیں کہیں گے، دعا پڑھنا شروع کر دیتے۔ یاد رکھیے گا جس طرح میں نے بتایا کہ نماز جنازہ کے دو فرائض ہیں، قیام کرنا اور تکبیرات کہنا۔ اگر کوئی شخص تکبیرات نہیں کہتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اور بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تکبیرات کہی تو ہیں لیکن دل ہی میں کہی ہیں، یاد رکھیے گا ان کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تکبیرات اتنی آواز میں کہنی ہے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو ہماری آواز ہمارے کانوں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا، اتنی آواز ہونا یہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دل ہی دل میں جی ہم سب کچھ پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح نماز نہیں ہوگی، یہ فرائض ادا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز جو ہے یہ اتنی آواز میں کم از کم جو بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ اپنی آواز اپنے کانوں تک پہنچ جائے، اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو تکبیرات لوگ نہیں کہتے، باقی دعائیں پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز ادا کر لی۔ اس ایک غلطی کی وجہ سے، تکبیرات نہ کہنے کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔